اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرگینک دیسی چینل کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے طول جماع کرنا، انسان کی جنسی زندگی کو طول دینے کا طریقہ۔ روایتی طور پر کئی گروہوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلی جنسی ٹیکنیک سے براہ راست تعلق ہے، دوسرا صحت سے متعلق عمومی مشورہ، اور تیسرا ہے مختلف اضافی ذرائع کے استعمال سے متعلق، جیسے چکنا کرنے والا۔ ان طریقوں میں سے ہر ایک پر تفصیل سے غور کرنے سے ہم جنسی تعلقات کی مدت سے متعلق عام قواعد سے واقف ہو جانا ضرورت سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس معلومات کی بنیاد پر جنسی قلت کی وجوہات کو سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر فطرت خود اس طرح سے منظم ہوتی ہے کہ مرد عورت سے پہلے ہی ارگزم تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے کیا لینا دینا ہے، اس کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مرد کو اپنی فطرت پر قابو پانا خود کفیل ہونا سیکھنا چاہیے، لہذا عورت کو مطمئن کرنے کے لیے واضح رہے کہ اگر مرد باقاعدگی سے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو عام طور پر جنسی کی مدت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ عام طور جنسی زندگی میں جنسی تعلقات کے دوران فاسد اور غیر معمولی طور پر اس طرح کے عرضے پائے جاتے ہیں، جیسا کہ عورت آہستہ آہستہ پرجوش ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ارگزم آتی ہے۔ عورت جلدی سے پرجوش ہو جاتی ہے لیکن آہستہ آہستہ ارگزم تک پہنچ جاتی ہے۔ مرد کے جنسی تعلقات کی مدت عورت کے ارگزم پر کیوں منحصر ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک اچھا ساتھی بنیادی طور پر عورت کو خوش کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، لہذا وہ اپنی ذاتی مفادات کی قربانی دیتا ہے۔ ایک مرد کو اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے شفقت سے جنسی تسلی لینا چاہیے، جو باہمی جنسی راحت مہیا کرتا ہے اور فطری طور پر مرد کو بہتر محسوس کرتا ہے، نفس پر قابو پانے کے احساسات کو فروغ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جنسی استحکام کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر مرد صرف اپنی جنسی مفادات کے بارے میں سوچتا ہے تو جنسی تعلقات ہمیشہ ہی مختصر ہوتا ہے، لہذا جنسی ساتھی کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب تک مرد ارگزم تک نہ پہنچ پائے تب ہی اندام ہانی میں عضو نہ داخل کرے، تب تک اس کا اثر عورت کی اجارہ پر ہوتا ہے۔ ٹیکٹوریس کو اور زیادہ تیز کرنے اور جذبہ کو ابتدا میں ختم ہونے سے روکنے کے لیے عضو تناسل کی حرکت کو سست کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر انزال ہو گیا ہو تب بھی مرد کو جنسی تعلقات قائم رکھنا سیکھنا چاہیے، یہاں تک کہ مادہ ارگزم شروع ہو جائے۔ اس طریقہ کار میں کنڈم کا استعمال شامل ہے۔ جماع کے مصنوعی توادد سے فرٹیلائزیشن کا وقت قریب آتے ہی مردانہ رگڑ کو روکنا چاہیے اور جنسی خواہش میں معمولی کمی کے بعد اسے جاری رکھنا چاہیے۔ اس طریقہ کار کو طول کہتے ہیں اور اسے کئی گھنٹوں تک جماع کے طول دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں جماعتوں کے ارگزم کے بیک وقت دوہنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ جماع کا طریقہ بہت سے طریقوں پر غور کرنے کے قابل ہے، جس کی براہ راست جنسی توالتل کے طریقہ کار سے وابستہ ایک سلسلہ میں مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ اندام نہانی میں لگاتار 3 ادنیٰ اور 1 گہری دخول اندراج پر نقطہ نظر میں پھوٹ کی تعداد 81 ہے۔
اگر جذبہ بڑھ رہا ہے تو عضو تناسل کو اندام ناانی سے ہٹانا چاہیے، لیکن اختتام تک نہیں۔